اور اسلام ہے کیا؟ اقبال کہتا ہے مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اقبال کہتا ہے قرآن دا مغز، ایمان دی روح، دین دی جان، وہ کہتا سارے دا سارا میرے آقا و مولا دی ذات، سارا کچھ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات ہے۔ اور اسلام ہے کی؟ اقبال کہتا کیونکہ جناب سیدنا صدیق اکبر دا اے مہینہ بھی ہے، اور اصدق الصادقین سید المتقین افضل الخلق بعد الانبیاء ثانی اثنین، اے سارا کچھ جناب سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے، اور آپ دا ماہ مبارک ہے۔ اور صدیق کون صدیق؟ جدو اسلام نو مال دی لوڑ پئی تے سارا کچھ لے کے گھروں، اے یہ اسلام جنہوں آج تک جنہوں نے سمجھ نہیں آ رہا اسلام کی ہے۔ جدو اسلام نو مال دی لوڑ پئی تے حضرت فاروق اعظم ادھا لیا کے بہ گئے بھئی آج ویکھدے ہیں صدیق کی کردا، تے اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار، بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اسلام نو مال دی لوڑ پہ گئی، جناب سیدنا صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کے آ گئے، اور اسلام نو بندیاں دی لوڑ پہ گئی، جانا دی لوڑ پہ گئی، تے حسین اپنے دودھ پیندے بچے بھی کربلا لے کے چلے گئے۔ اے ہے اسلام، اے ہے اسلام، اس دے درمیان اسلام ہے، اس تو اتے تھلے اسلام نہیں۔ اسلام نو مال دی لوڑ پئی، اور جڑے رہے نا منافق، اے راضی نہیں ہو سکتے، اور انہاں نو راضی کرن دی کوشش بھی نہیں کرنی، انہاں نو راضی کرن دی کوشش، اے راضی نہیں ہو سکتے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر سارا مال لے کے آئے تبوک دے موقع تے منافقہ پتہ کی کیا انہاں کہا صدیق ریاکاری کر رہا، اے تا گھر تے کونے خدرے تو جڑی شے سی وہ بھی لے آیا، اے تا ریاکاری کر رہا۔ اور حضرت جناب عقیل انصاری 2 کلو کھجور لے کے آئے، 2 کلو کھجور اور لے کے آئے، اور جناب میرے آقا و مولا دی جدو بارگاہ پیش ہوئے کیا یا رسول اللہ قبول فرماؤ 1 کلو کھجور۔ حضور نے فرمایا عقیل تو تا مدینے دا سب نالوں غریب آدمی، اے تو کھجور کتھوں لے کے آیا؟ انہوں نے کہا حضور یہودی نہ معاہدہ کیتا، ساری رات ان دے باغ نو پانی دیتا کنواں گیڑ کے، 2 کلو کھجور ملی، 1 کلو گھر تے آیا، 1 کلو تہاڈی بارگاہ لے آیا۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ۔ اے ہے حضور او بارگاہ، اتنی بارگاہ ناز ہے، اتھے اخلاص نال لیان والی 1 کلو کھجور بھی بڑی ہو جاتی ہوے اخلاص نال۔ اقبال کہندا اخلاص سے عمل مانگ نیا گانے کو ہن سے، اقبال کہندا اخلاص مانگ، بڑے بڑے دستاراں تے جبے نہ مانگ، بڑے بڑے عہدے تے جناب شان و مروت نہ مانگ۔ انہوں نے کہا کی مانگ؟ انہوں نے کہا رب کو اخلاص مانگ۔ انہوں نے کہا منگی ابو بکر و علی آلہ، عثمان و فاروق آلہ۔ انہوں نے کہا او اخلاص منگی، اخلاص سے عمل مانگ نیا گانے کہن سے، شاہاں چے عجب گربہ نوازن گدایاں را۔ اقبال کہندا اخلاص والا منگی، رب تیری اسلام دے ذریعے کنڈ کدھر نہیں لگن دیندا۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے پورے مال، اور حضرت عقیل انصاری دی 1 کلو کھجور۔ حضور نے فرمایا عقیل ہے کدھروں؟ انہوں نے کہا حضور ساری رات معاہدہ کیتا، اس دا کنواں گیڑیا ہاتھ نال، اے 2 کلو کھجور 1 کلو گھر تے آیا، 1 کلو قبول فرماؤ۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ۔ حضور نے وہ کھجور پکڑی، جناب سیدنا صدیق اکبر دے پورے مال ہوتے 1 دانہ رکھ دیتا ہے، پورے مال ہوتے جناب سیدنا صدیق اکبر دے پورے مال ہوتے، حضور نے عقیل انصاری دے کھجور دا 1 دانہ رکھ دیتا۔ حضرت فاروق اعظم دے ادھے مال ہوتے رکھ دیتا، حضرت عثمان غنی دے سونے اور چاندی دے ڈھیروں ہوتے رکھ دیتا، مولا کائنات دے سامان نہ لدے ہوئے اونٹاں دے ہوتے رکھ دیتا۔ فرمایا قیامت تک میرا کتنا بھی غریب امتی ہوئے گا، عقیل انصاری تو غریب تا نہیں نہ ہوئے گا، اے لے آئے گا تا اے سارے مال دے ہوتے۔ اے کوئی سمجھے نہیں گل نو، لوگ لیڈرشپ نو دیون دین، انہاں اپنے نبی دی سیرت پڑھی نہیں، انہاں نو کی پتا ہوے لیڈرشپ کس نو کہندے، انہاں نو پتہ ہی نہیں کہ ہے کی۔ اقبال کہندا جناب وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، اقبال کہندا او
وہ لوگ جڑے ساری زندگی یہ بھی سوچ نہیں سکتے سن کہ ساری بھی کوئی معاشرے ویلیو ہوئے گی، اسی بھی کدھر سر چک کے جیواں گے، اور اسی بھی کوئی جناب سانو بھی کوئی دیکھ کے ہنسے گا، سانو بھی کوئی مسکرائے گا، سانو بھی کوئی ڈانٹے بغیر مسکرا کے اور پیار نہ گل کرے گا۔ اقبال کہتا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن تارے رفو۔ اقبال کہتا ادھر ویکھ حضور دے در تے آنے والا سب نالوں غریب صحابی، سب نالوں مسکین صحابی، سب نالوں جناب کلاش صحابی، ادھر ویکھ جنہاں کولوں ظاہری طور تے کوئی مال نہیں سی، 1 کلو کھجور نو میرے آقا و مولا نے 1 دانے نو صدیق دے پورے مال اتنے رکھ کے دسیا کہ جے میرے کوئی غلام قیامت تک کوئی شے لے آئے گا اسلام دی خاطر تو اس دا مقام اے بنے گا، اے ہے۔ اور جڑے منافق سن نا، پہلے انہاں کیا صدیق نے ریاکاری کی تھی، اور جدو حضرت عقیل انصاری دی جدو کھجور دیکھی نا تے منافق پتہ کی کہنے لگے، انہوں نے کہا رب نو کا دی لوڑ سی 1 کلو کھجور دی، رب نو کا دی لوڑ سی 1 کلو کھجور دی۔ اور پھر جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو چلے نا غزوہ تبوک دی جانب، میں انہاں منافقاں دی سنان لگا، کیونکہ نہ تا سانو کافروں کو ڈر لگتا، ڈر لگتا منافقوں کو بھی نہیں ہے، لیکن انہوں کو ضرور ڈر لگتا کہ جدو واری آوے حضور دی عزت دی تو کہن کے جناب نہیں ساڈا لیڈر جناب فلاں فلاں فلاں، تے جدو گل کرو انہوں دے حضور دی جناب عزت دی تو کہن کے ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، ہم نے بھی کلمہ حضور کا پڑھا ہوا ہے، اور جناب اے مولوی ایویں بنایا ہوا نواز شریف تو بڑا عاشق رسول کیڑا، اور جناب اے فلاں تو بڑا عاشق رسول کون ہے، پی ٹی آئی والے تو بڑا عاشق رسول کون ہے، اور جناب فلاں آج بھی میرے نال جناب 2 بندے ملن آئے، جدو میں ختم نبوت کی گل کی تھی کہنے لگا جی اے تا ساڈا ایمان ہے، میں کہا کتھے، مینوں دس کتھے ایمان ہے، وزارت دے بدلے ایمان ہے، مشاورت دے بدلے ایمان ہے، اسمبلیاں وچ ختم نبوت تے ڈاکا پوا کے اگر تو ایماندار ہے تو میں کہا پھر اگر تو ایماندار ہے تو پھر مینوں 10 پیچھے نمازاں پڑھن والے کیوں منافق ہیں، پیچھے روزے رکھنے والے کیوں منافق ہیں، پیچھے جناب جمعے پڑھنے والے کیوں منافق ہیں۔ میں کہا اے ختم نبوت تے جڑا تو کہنا نا کہ ساڈا بھی ایمان ہے، میں کہا اے ایویں ایمان ہے جویں عبداللہ بن ابی دا ایمان سی۔ اور میرے منہ وال ویکھن لگ پیا کہندا سا جناب تسی اپنے آپ نو عاشق رسول بڑا سمجھتے ہو، میں کہا نہیں اسی سمجھتے نہیں، اسی قرآن پڑھتے ہیں تے قرآن کہندا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور کہندا اوے بندے دے پترو ایمان لے آؤ جویں ابو بکر ایمان لے آئے، جویں عمر ایمان لے آئے، جویں عثمان ایمان لے آئے، جویں علی ایمان لے آئے، جویں عشرہ مبشرہ لے آئے، احد والے لے آئے، بدر والے لے آئے، خندق والے لے آئے، مریسی والے لے آئے، مستلق والے لے آئے، تبوک والے ایویں ایمان لے آؤ۔ اگے پتہ کی کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہندے ہیں اسی ایمان لے آئیے انہاں پاگلاں دی طرح۔ قرآن ہے جھلیا جے صحابہ نو انہاں دا ایمان قبول نہ ہوئے، جھلے آکھے بغیر، پاگل آکھے بغیر، تے تے میں بڑے سفسٹیکیٹڈ بن کے بیٹھے ہوئیے کہ نہیں جی ہم بھی عاشق رسول ہیں، ایمان تا قبول ہوندا ہی ہودا ہے جدو لوگ آکھن کہ اے محبت رسول سے جھلے ہویا پھردا، اے قرآن دی نص دے مطابق، اے قرآن دی نص ہے، قرآن کہنا ایمان لے آؤ اس طرح۔ ہن جدو گل آندی او کہندے آؤ لبیک والے دی طرح، انہیں کہا اے تے پاگل ہوئے پھردے، اے تے کسے نو مندے ہی نہیں۔ میں کہا ہاں اسی کسے نو نہیں مندے، جنوں مندے ہیں اسی ساری کائنات جانتی اسی جس نو مندے۔ اور اسی مندے کس طرح؟ اقبال کہندا دل سے محبوب حجازی بستہم زین جہت بیک دگر پہ بستہم۔ اقبال کہندا سا دل حضور نال لایا، پھر جڑا حضور دا غلام بن گیا اسی اس نال بھی دل لایا۔ اسا این مڑ کے دیکھیا کون ہے حضور دا غلام، انہاں کہا شیر ربانی، اسا پیچھے کھڑے ہو گیا۔ انہوں نے کہا کون ہے غلام، انہوں نے کہا داتا علی اجمیری، اسی ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے ہو گیا۔ انہوں نے کہا کون ہے غلام، انہوں نے کہا خواجہ اجمیری، اسی ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے ہو گیا۔ انہوں نے کہا کون ہے غلام، انہوں نے کہا امیر المجاہدین، اسی ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ دل سے محبوب حجازی بست ہے، اسا دل صرف سرکار نہ لایا۔ اور نظیری نیشہ پوری کہندا فرقتا قدمش ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشت کے جائی اجاز۔ نظیری نیشہ پوری کہندا جدو میں حضور سید عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مبارک زلفاں تو لے کے ناخنا تک سیرت پڑھی نا تے میرے دل نے گواہی دیتی دل لانے تے ایتھے لا بس کائنات وچ ہور دل لان دی جگہ ہی کوئی نہیں. اور اللہ قرآن چ فرماندا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ فرماندا اللہ نے کسی سینے دو دل تو بڑھائے نہیں, ایک دل مذہبی ہوئے اور ایک سیاسی ہوئے. اگر جنا ہم مذہبی طور پر ختم نبوت کے لیے آپ کے ساتھ ہیں, اللہ قرآن کہہ رہے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, میں سینے دو دل نہیں بنائے, دل ایک کو ہی بنایا. اور جس دل میں نہ ہو محبت حبیب کی وہ جگہ خوب کو خر کی ہے. اے ساڈا امام کہندا کہ جڑا اللہ تعالیٰ نے دل بنایا وہ ایک کو بنایا, وہ بنایا اس واسطے کہ اس وچ میرے حبیب دی محبت ہوے, اس دل وچ میرے حبیب دی محبت ہوے. تے پھر ساڈا امام کہندا جس دل وچ اے نہیں نا او جناب استبل ہے, او استبل ہے جتے کھوتے گھوڑے بدے ہوئے اتھے جناب او امام نے کہا وہ جگہ خوب کو خر کی ہے. ہاں جی امام کا فیصلہ. بس اتنی بات ہے, جس دل میں محبت رسول نہیں او جناب ویران ہے. کیا جناب دنیا دا تاریخ ترین ویران دل ہے. اور یار کلمہ پڑھ کے بے یقینی, کلمہ پڑھ کے حضور دا کلمہ پڑھ کے انبیاء اللہ دی بارگاہ چ عرض کرن یا اللہ سانو اپنے حبیب دی امت بنا, اپنے حبیب دی امت بنا. تے سانو بن ملیا اے جناب اعزاز مل گیا. تے پھر امت کی آکھے نہیں جی ساری گلاں ٹھیک ہیں لیکن زمانے نہ چلنا پیندا. میں کہدا رہا تینوں جناب سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ لے جاواں. اے قرآن دی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه. اے او آیت ہے جڑی خصوصاً جناب سیدنا صدیق اکبر دی خلافت تے بالکل بیانی فٹ آندی. اے او آیت ہے اللہ نے فرمایا ایمان والے ایمان لیان تو بعد جب دائیں بائیں پھر گئے نا تے فسوف یأتی اللہ, اللہ لے آئے گا بقوم یحبونه, اس بندے نو جڑا اللہ نال محبت کردا تے اللہ اس نال محبت کردا. اے تو ترجمہ سن لینا پھر میں تمہیں دسنا آگے قرآن. اللہ اس نال محبت کردا تو اللہ نال محبت کردا. اور جناب اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین, وہ مسلمانوں واسطے بڑا نرم دل ہے اور کافروں واسطے بڑے سخت ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ, اور اللہ دی راہ جہاد کرنے والا کی کرنے والا بھائی, ولا یخافون لومۃ لائم, انہوں کسی دا ڈر کوئی نہیں, ملامت والے دی ملامت دا کوئی خوف نہیں, وہ بالکل نہ ڈرے. ایتھے تک حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جو خلیفہ بنے نا تے بڑے بڑے وڈے مسائل پیدا ہو گئے, بڑے بڑے وڈے مسائل پیدا ہو گئے. انہاں وچوں سب نالوں پہلے جڑا مسئلہ سامنے آیا وہ مانین زکات دا آ گیا. ادھر 2.5 نبی پیدا ہو گئے, ادھر مانین زکات آ گئے. مانین زکات تو مراد ہے جنہاں زکات دین تو انکار کر دیتا. وہ نماز بھی پڑھتے سن, روزہ بھی رکھتے سن, حج بھی کرتے سن, کلمہ طیبہ بھی پڑھتے سن, لیکن وہ کہندے سن اساں زکات نہیں دینی, اے اسلام ٹیکس لاندا. حضرت فاروق اعظم آ گئے, حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے آکھیا بھئی میں انہاں دے خلاف جہاد کراں گا. حضرت فاروق اعظم آ گئے, حضرت فاروق اعظم نے کہا بابا ایک کلمہ پڑھ دین, 4 ارکان مندے, 5واں نہیں مندے, خیر ہے انہاں دا اسلام قبول رکھو. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پتہ کی فرمایا, فرمایا جڑا حضور دے زمانے وچ اونٹ لے کے آندا سی اوندا گھٹنا بنن واسطے رسی لے آندا سی, صدیق دے زمانے وچ اونٹ لیاوے رسی نہ لیاوے صدیق تے اس دی دھون ملا دے گا. اسی تو دس رہے ہیں دل با محبوب حجازی بس اسا منیا حضور نو. صدیق اکبر نے کی کیا, کیڑا حضور دے زمانے سے کردا سی میرے زمانے سے نہیں کرا, میں اس دی دھون لا دیاں. اگے 2.5 نبی پیدا ہو گیا, انہوں نے کہا جناب لشکر جناب یمامت جنگ ہوئے گی, اس تے کسے دا اختلاف نہیں ہویا. اے ہے امت دا مسلم, اے کیڑی امت ہے جس نوں ناموس رسالت اور ختم نبوت دا مسئلہ سمجھانے بھی سانو گھنٹہ لگ دین. ادھر دیکھو سارے مسائل ہوتے گفتگو ہوئی, تاریخ کتاباں ساریاں کھنگاڑ لو, ختم نبوت دے مسئلے ہوتے کوئی گل نہیں. نہ کسی نے کیا کہ جناب جنگ چھیڑیں گے یا نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہوتا جنگ یمامت جنگ ہوئے گی, حضرت خالد بن ولید کی قیادت آخری جناب جائے گا اور جنگ جناب لشکر جائے گا. اے بھی آ گیا. اگلی بات انہوں نے کہا جناب لشکر اسامہ, اے ہے بڑی بڑی بات, دل سے محبوب حجازی بستے ہیں. انہوں نے کہا جناب لشکر اسامہ نہ بھیجو, مدینہ پاک خالی ہو جائے گا. اے قرآن کی آیت کا مطلب لا یخافون لومۃ لائم. انہوں نے کہا لشکر اسامہ نہ بھیجو, مدینہ پاک خالی ہو جائے گا. حضرت فاروق اعظم حضور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ چاہے سارے دے نمائندے بن کے, منافق جڑے ہوندے نا اس ٹائم بھی انہاں جناب رومرز پھیلا رکھے سن. انہاں جناب اس ٹائم بھی سازشاں کیتیاں, منافقاں نے جناب تے مسلماناں دی صفت جناب دراڑاں پان دی کوشش کیتی. او گل جلدی جلدی حضرت جناب فاروق اعظم تک آئی. انہاں نوں صحابہ نے نمائندہ بنایا بھی جا کے آکھو کہ لشکر اسامہ نہ بھیجو, مدینہ خالی ہو جائے گا. حضرت اسامہ بن زید جدو حضرت فاروق اعظم حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو آئے, کیا بابا
مانی نے زکات نہ جنگ چھیڑ دیتی, ختم نبوت دا مسئلہ بن گیا. ہن مدینہ خالی ہو جائے گا, ادھر کیسر و کسرا دیاں فوجاں بارڈر تے آ لگیاں تے اگر لشکر اسامہ روانہ ہوندا تے مدینہ خالی ہو جائے گا تے لشکر اسامہ نہ روانہ کرو. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم کو جواب دیتا, فرمایا عمر ثقلت قوم میں کا یا عمر, فرمایا عمر تجھے رونے والیاں روئیں. زمانہ جاہلیت میں تو بڑی تگڑی باتیں کرتا تھا, آج ڈھیلا پڑ گیا ہے. لا یخافون اللومۃ لائم, اے قرآن کے اندر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر برے فرمایا تو کہنا مدینہ خالی ہو جائے گا, کہ حضور نے فرمایا لشکر اسامہ روانہ کرنا. فرمایا جنگل دے درندے آن, اندر پردہ دار جڑیاں عورتاں بیٹھیاں انہاں نو پکڑ کے لے جان جنگل وچ گھسیٹ کے, تے فرمایا نال صدیق نو بھی پنڈلی تو پکڑن دندا وچ پا کے گھسیٹ جائیں جنگل وچ لے جان. لشکر اسامہ اسی طرح روانہ ہوئے گا جس طرح میرے آقا و مولا نے فرمایا. تاجدار ختم نبوت حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر, میں تو انہوں موڑ کے حضور دے در تے لے آنا, ووٹ تے منگن نہیں آیا, اسی تے جان منگن آیا. جڑا پرچی نہیں دے سکتا یار انہیں کتے کھلونا. ویسے میرا وجدان ہے کہندا ووٹ ہونے 10 محرم والے دن چاہیے. پتہ لگے حسین نہ کیڑا کھڑا تے یزید نہ کیڑا کھڑا, اے کیڑا تماشا. ایکو دن سال 10 محرم والے دن جناب سارے حسینی اور جناب سارے جناب خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا. لاکھوں یزید ہیں جہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ, اور کہنے نا نمازوں پڑھی رکھو, روزے رکھی رکھو, اللہ اللہ کرو, ذکر و فکر و صبح گائی سارا کچھ کرو, محمد عربی دے دین دی گل نہیں کرنی. اے کرو گے تو پھر سارے, پھر رانے بھی خلاف, پھر ٹیوانے بھی خلاف, پھر دولتانے بھی خلاف, پھر سارے خلاف. ہاں وہ رانے نہیں جڑے محمد عربی دے غلامن, اور رانے تو رانے ہے ہی نہیں نا. ساڈا تعارف بچدا ہی نہیں پھر کائنات وچ, پھر ساڈا تعارف ایک ہی بچدا جڑا بابا جی کرایا کہ اسی سارے کتے پاک رسول اللہ دے. حضرت سلمان فارسی کو کسی نے پوچھا سی نا کہ سلمان تسی دا فارس تو آئے ہو, تہاڈا پیو کون ہے؟ کہ حضرت سلمان نے آکھیا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام. فرمایا سلمان دا پیو بھی اسلام, دادا بھی اسلام, پردادا بھی اسلام. اس واسطے ساڈا تعارف بچیا کوئی نہیں, اسی سارے کتے پاک رسول اللہ, بس اتنا ساڈا تعارف ہے. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو جدو فاروق اعظم سن کے گئے نا باہر, انہوں نے کہا بابا میں تو نہیں گل کرتا. پھر انہوں نے جناب منافق گل پڑھا دی, انہوں نے کہا اے اسامہ بن زید جڑانا ہے منڈا کھنڈا, اے نوجوان ہے, انہیں کتنے قیادت کرنی, انہوں کی پتہ ہوئے لشکر کنوں کہندے ہیں. اے منافقت دیا گلان میں قرآن تو ثابت کر سکتا ہوں, حدیث تو ثابت. او جڑیاں ادو بولیاں سن اج بھی ہوئی بول دیں. اے منڈا کھنڈا, انہاں نوں سیاست دا کی پتہ ہوئے, انہاں نوں کتھوں آندی, انہاں نوں کنے آنا دینا. میں کہا تو گمان تے اسی یقین دیاں, تیرا گمان ہے کہ نہیں آن دین کے, سانو اے یقین ہے رب لے آئے گا. اور گمان یقین میں ہی ہے جویں زمین تے آسمان ہے. ہاں اسی یقین نال آسمان تے بیٹھے ہیں, تو گمان نال زمین تے لگے ہویا. ہاں رب لے آئے گا. مینوں اے دس, اگر تیرے گمان دے اے کر لئیے کہ نہیں آن دے گا, تو مینوں اے دس حبشے دا غلام ہوئے, مکے دی گلیاں کٹ کھا رہے ہوئے, اور سینے تے پتھر پہ ہون, تھلے تتی ریت ہوئے, امیہ دے ہاتھے کوڑا ہوئے, کوئی گزرنے والا سوچ سکتا سی کہ یہی بلال کعبے دی چھت تے ہوئے گا؟ یہ تو حضور دا دین لے آئے گا. کون سوچ سکتا سی کہ اس بلال نو این کر کے جناب کعبے دی چھت ہوتے, اور پھر کعبے دی چھت ہوتے خالی نہیں, حضور نے این کر کے ہاتھ پکڑے, این کر کے. اقبال کہندا کاہن و پاپا و سلطان و امیر, باہر یک نخچیر صد نخچیر گیر. انہوں نے کہا, اقبال کہندا قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. یہ 2 رکعت کے امام پتہ کہ انہوں نے کہندا جڑے عید دیاں 2 رکعتاں پڑھانا دے, تے جڑیاں جناب جمعے دیاں 2 رکعتاں پڑھانا دے. اقبال کہندا شیخ ان امیروں کو مسجد سے نکلوا دو, مسجد اللہ کا گھر ہے جی. میں کہا حضور نے بھی منافق پکڑ پکڑ کے باہر کر دے. ہاں پکڑ پکڑ. اور اللہ نے قرآن سے کیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. میرا موضوع ہٹ جائے گا, میں جناب دائیں بائیں نکل جاؤں گا, بڑا لمبی گل ہو جائے گی, میں مختصر کرنی. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام جناب سیدنا صدیق اکبر منافق گلاں کر دین, اور منافقت دی بولیاں ادو بھی آئی سن. اے جناب گمان تے گلاں کر دین, اے جناب, اور اسی الحمدللہ یقین تے کہ رب نے سانو لیانا, او ووٹاں نہ لیانا تے او جاندا, او الیکشن نہ لیانا تے او جاندا, او سوٹاں نہ لیانا تے او جاندا.
انہیں لیانا. واللہ غالب علی امری, اللہ دا حکم غالب ہو کے رہنا. ہاں جی. اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جڑا اللہ تے توکل کر لے اللہ اس واسطے کافی ہو جاندا. اور بار اللہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, مومنوں نو چاہیے کہ اللہ تے توکل کرے. ساڑھے توکل دائیں بائیں جناب, اسی دائیں بائیں سوچ رہے ہیں. میں نو کہندے جی سیٹاں ملن گیاں, میں کہا جے رب نے ساڑھے حق وچ بہتری لکھی تے لبن گیاں, نہیں تے اسی بھی اتھے تے گھوڑا بھی اتھے میدان بھی اتھے. میں کہا او بندہ کہنے لگا جی پھر تو کوئی گل نہ بڑی. میں کہا مینوں اے دس کہ 18 سیٹاں ملیاں سن. کہندا کوئی نہیں. تے میں کہا 18 نالوں اج مضبوط ہو کے کھڑے ہیں یا نہیں؟ کہندا آؤ. تے میں کہا اپنی وجہ نہ یا اس دے کرم دی وجہ نہ؟ کہندا اس دے کرم دی وجہ نہ. تے میں کہا سیٹاں نال کرم ہے یا کرم ہور شے دا نہ ہے؟ کہندا ہور شے دا نہ ہے. تے میں کہا جے سیٹاں نال کرم ہویا تو تاں وی ہو جائے گا, جے کسے ہور ذریعے نال ہوئے گا تو تاں وی ہو جائے گا. رہی بات میدان دی, تے بابا بلے شاہ نے آکھیا, بابا بلے شاہ نے فرمایا بلے شاہ پتہ تد لگ سی جا چڑی آئی ہاتھ باتا. بہ جاؤ بھائی, بس کر دیاں, پھر بہ جاؤ آرام نہ بہ جاؤ. بلے شاہ پتہ تد لگ سی جا چڑی آئی ہاتھ بازاں. اے تا اجے میدان اجے تا اجی گل ہی کوئی نہیں کیتی نا. اجے تا لندن دا بھگوڑا ایک جلسہ تا کرے کدھر, میں چاہنا شرک پور کرے. بلے شاہ پتہ تد لگ سی جا چڑی آئی ہاتھ بازاں. او جڑے گھروں کمپین واسطے باہر نہیں نکل سکتے او لبیک والے دا مقابلہ کرن گے. منافقاں دی گلاں, اے منافق جڑے نا اس زمانے تو یہ گلاں کردے آ رہے ہیں. حضرت اسامہ بن زید آپ بالکل نوخیز جوانن اور غلام اور خادمہ دے بیٹھے, نک بھی چپٹی ہوئی, رنگ بھی گندمی ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن ایک ہاتھ حضرت اسامہ بن زید دا ہاتھ پکڑیا اور ایک ہاتھ حضرت جناب بلال حبشی دا پڑیا. اقبال کہندا کاہن و پاپا و سلطان و امیر, بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر, تابین حق بحق داراں سپرد, بندہ داراں مسند خاکاں سپرد. ہیں جی, او کوئی سوچ سکتا سی کہ او بلال جڑے مکے دی گلیاں اج کٹ کھا رہے سن, حضور نے حضرت اسامہ بن زید غلام اور لونڈی دا بیٹے دا ہاتھ پکڑیا اور ادھر جناب حبشے دے غلام دا ہاتھ پکڑیا. حضور نے جناب کعبے دا دروازہ کھلایا, حضور اندر تشریف لے گئے. حضور نے اندروں جا کے کنڈی لگا دی. آج ابو بکر بھی باہر کھڑے ہیں, عمر بھی باہر کھڑے ہیں, عثمان بھی باہر کھڑے ہیں, علی بھی باہر کھڑے ہیں, عشرہ مبشرہ بھی باہر کھڑے ہیں, سعد بھی باہر کھڑے ہیں, سعید بھی, آج سارے آج مہاجرین بھی باہر کھڑے ہیں, جناب انصار بھی باہر کھڑے ہیں, سارے باہر کھڑے ہیں اور آج انتظار کر رہے ہیں امام الانبیاء دا. تے پھر کس دا؟ اسامہ بن زید دا. کس دا؟ حضرت بلال حبشی دا. اے ہے اسلام. اے حضور نے کنڈی لوا دیتی. حضرت عبداللہ بن عمر کہندے ہیں جدو میرے آقا و مولا باہر تشریف لے آئے نا تے میں حضرت بلال کو پوچھیا, بلال اے تا مینوں دسو حضور نے نفل اندر کدھر ادا کیتے ہیں؟ کہندے اقبال حضرت بلال کہنے لگے اتھے تے گل ہی نہیں سنی. اور جنہ حبشی غلاماں تے لوگ تھک نہیں سن سڑدے, اج حضور دے دامن رحمت نال وابستہ ہون دی گل ہے, عمر دے بیٹے دی گل ہی نہیں سنی, نکل گئے. اے ہے اسلام, اے ہے اسلام, اے اسلام. اور حضرت فاروق اعظم اسلام لان تو بعد کہندے سن ابو بکر سیدنا وعدک سیدنا, ابو بکر بھی ساڈا سردار, ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا, بلال بھی ساڈا سردار. اے اسلام دی برکت حضور دے در تے آن دی وجہ نال این کر کے لین لگی ہوئی, این کر کے سارے جناب کھڑے. حضرت ابو سفیان بھی لینے, بڑے بڑے کبار صحابہ این لینے, حضرت فاروق اعظم نے این لین تو ہٹ کے این کر کے بیٹھا. فرمایا بلال تو کدھر لینے, ادھر ہٹ کے ہٹ کے بارواں. تو فرمایا یا سیدنا بلال, فرمایا میرے سردار بلال تو لینے کدھر, ادھر بارواں. صحابہ نے کہا جناب بلال نو بغیر لین تے جیسی لین تے, فرمایا تسی لین تے اس واسطے لگے ہو جدو تسی حضور دے خلاف ہوندے سو نا, بلال میرے آقا و مولا دا خزانچی بن کے پیچھے پیچھے پھردا سی. بس نسبت کوئی ہے کائنات او حضور دی ذات دی وجہ, بس اور کوئی گل ہی نہیں. حضرت انہاں منافق گلاں کیتیاں, انہاں کہا جناب اے منڈا کھنڈا ہے کی کرے گا, اے پتہ نہیں اینو پتہ ہی نہیں, ایڈے ایڈے بڑے جناب کاریگر لوگ موجود ہیں, سمجھدار جناب ایڈجسٹمنٹ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں, بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, اے اسامہ بن زید کی کرے گا. ایہی منافقاں دی گلاں. پھر نمائندہ بنا کے بھیج دیتا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو. فرمایا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے لشکر اسامہ روانہ کرو, قیادت بدل دو. فرمایا کی گل ہے عمر؟
انہوں نے کہا جی اسامہ بن زید کی قیادت بدل دو, بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, فاروق اعظم میں موجود ہوں, حضرت فاروق اعظم نے طے نہیں کیا ہونا, حضرت عثمان غنی موجود ہیں, مولا کائنات موجود ہیں, خالد بن ولید موجود ہیں, حضرت ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں, شرحبیل بن حسن, بڑے بڑے جرنیل صحابہ موجود ہیں, درار بن ازور, بڑے بڑے نامی گرامی, انہوں نے دے دیو. حضرت فاروق اعظم نے پتہ ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کی فرمایا؟ فرمایا عمر حضور نے جس نو ساڈا امیر بنایا, صدیق کون ہوندا جڑا اس نو اپنا امیر بدل دے. ہن جدو حضرت اسامہ بن زید اے ہے اساں حضور نو منیا, میں تانوں دس رہا کہ حضور نو منیا. حضرت اسامہ بن زید تے جب لشکر روانہ کرن دی باری آئی نا, حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید نو خود تیار کیتا, زرہ پہوائی سارا کچھ تیار کیتا, خود کمر بند بندیا, پھر کمر نال تلوار لٹکائی, پھر گھوڑے تے سوار کیتا اور گھوڑے دی لگام این کر کے پکڑ لی. اے ذرا غور نہ سننا, لگام این کے پکڑی اور مدینہ پاک تو چل پہ این کر کے باہر دی طرف. جدو چلے نا حضرت اسامہ بن زید غلام اور لونڈی دے بیٹے اتنے سوارن, اور جناب حضرت جناب اسامہ بن زید دے جڑے نالین نا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر دے ہتھے لگ رہے ہیں کر کے, رگڑ کھا رہے ہیں این کر کے بار بار. اور اے سینہ کیڑا بڑا جتھے حضور نے غار وچ آرام فرمایا, اے سینہ کیڑا بڑا جتھے اج بھی حضور تے اس دے درمیان واسطہ کوئی نہیں. حضرت فاروق اعظم دے درمیان اور حضور دے درمیان ظاہری طور تے آج بھی واسطہ صدیق اکبر ہیں, لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر دے درمیان تے حضور دے درمیان آج بھی ظاہری طور تے بھی کوئی واسطہ نہیں. اس شانہ دے مالکن جناب سیدنا صدیق اکبر. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جارن اور جناب اسامہ بن زید دے نالین جتیاں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے سینے تے اس طرح رگڑ رہے ہیں, اس طرح کر کے. حضرت اسامہ بن زید نے لگاماں کھچ رہی ہیں, کیا امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر یا تے تسی بھی اتنے سوار ہو جاؤ گھوڑے تے یا میں تھلے آنا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا نہ اسامہ تھلے آئے گا نہ صدیق اتنے گھوڑے تے سوار ہوئے گا. انہوں نے کہا جی پھر؟ فرمایا میں لوگوں کو دسنا چاہنا حضور نے جس نو امیر بنایا صدیق اس کی عزت کردہ کے ملے. اے ہے بات دل سے محبوب حجازی بستہم زین جہت بیک تگر پہ بستہم. اقبال کہندا سا دل لایا حضور دے نال, پھر حضور دا جڑا غلام بن گیا سا اس نال بھی دل لایا. اور رہی سیاست دی گل, 50 روپے دے سٹام تے نسے ہوئے بگوڑے نو پھر لیا کے مینار پاکستان دے سائے تھلے کھڑے کر کے پورے پاکستان دی مشینری دا زور لا کے سارا کچھ جمع کر کے, اور کیا جی قوم کا مسیحا آ رہا ہے, اور وہ کھڑا ہو کے ڈائس تے کہندا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کہاں سے شروع کروں. میں نے کہا قبلہ ہم بتاتے ہیں آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے. یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں سفید داڑیوں والے, ہمارے تو جناب سوچ سمجھ سے پہلے کی یہ باتیں ہیں. اگر ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے, آپ قرض اتارو ملک سواروں سے شروع کریں, قرض اتارو ملک سواروں سے شروع کریں, اور پھر چلیں جناب کارگل کی پہاڑیوں پر شہیدوں کا خون کا سودا کرنے سے, وہاں سے شروع کریں. پھر آپ سعودی عرب بھاگ جانے سے شروع کریں, پھر واپس لوٹ کے آنے سے شروع کریں, پھر جناب قوم کا سودا کرنے سے شروع کریں, پھر کشمیر کا سودا کرنے سے شروع کریں, پھر ممتاز قادری کو پھانسی دینے سے شروع کریں, پھر ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال کے 7B اور 7C کے اوپر تبدیلی سے شروع کریں, پھر فیض آباد کے اندر 8 شہیدوں کی لاشیں اٹھانے سے شروع کریں, پھر آپ یہاں 50 روپے سے سٹام سے بھاگ کر KFC اور میکڈونلڈ کھا کر وہاں قوم کے درد میں رونے سے شروع کریں, پھر ماں کو کوریئر کروا کر ڈبے میں واپس بھیجنے سے شروع کریں, اور یہاں اگر کہیں کہ میں قوم کے درد کے لیے آیا ہوں تو میں نے کہا قبلہ جو اپنی ماں کے لیے نہیں آ سکا وہ قوم کے لیے کیسے آیا؟ ویسے آج کل تا انہوں دا حال رہا ہی کوئی نہیں. ویسے میں تا گل کرنے دا قائل نہیں ہوں انہوں دے نال, اور جناب سارے نسی جا رہا سن, اور کہنے جی کوئی تبصرہ کرو, ایسے دوڑی جا رہے ہیں جناب پریس کانفرنس کر کے. میں کہ دوڑی نہیں جا رہا ہے, ایک ولی دی دعا انہوں نے پیچھے دھکی جا رہی, ایک ولی دی دعا. چلو اتنے بھی آ جانے ہیں. کہنے سن ساڑی ریڈ لائن ہے, سائیاں پٹ کے رکھ دیتی ریڈ لائن. کی گل سی جی ہماری ریڈ لائن ہے. میں کہ کائنات چکو ریڈ لائن ہے, وہ 295 سی حضور دی ناموس دا مسئلہ بس, اور کائنات کوئی ریڈ لائن نہیں. اگر ریڈ لائن سی پھر کھلوندے, پھر ایویں نہیں خواجہ غلام فرید نے کیا کافر ہے جڑا یاری لا کے آکھے ہن میری بس ہے, ہاں ہن جناب آکھے نہیں ساڈی بس ہے اسی گھراں نوں جاندے ہاں. میں کہ نہ انتا نہیں نا سوال,
ਖਲੋਵੋ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਜੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੇ ਜਣਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਨਾਮੂਸੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾ ਪਾਵੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। اور اگر یہ مسئلہ سمجھ نہیں آندا تو اے شاہ صاحب 17 ماری جیل گزار کے پھر جان واسطے تیار بیٹھے ہیں۔ او جناب عامر شہید کے والد پتر دے کے پھر سٹیج تے آئے بیٹھے ہیں۔ اقبال کی مسئلہ کہندا یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ پھر ایک بہت بڑی دلیل پکڑی ہوئی تھی جہدے نال گل کرو آکھے جی اقوام متحدہ میں تقریر کی تھی، میں اوندا جواب دے جاواں اس تو بعد کیونکہ ساڈے منڈے پھر بڑے سادے ہوندے ہیں۔ او جی ناموس رسالت واسطے اقوام متحدہ تقریر کی سی، میں کہا مان لینے کوئی مسئلہ نہیں، تقریر کی اسی مان لینے ہاں۔ آکھے پھر تہاڈے کول کی جواب ہے؟ میں کہا جواب ہے وے جلیا کہ حضور دی عزت دا مسئلہ بنیا کہ اقوام متحدہ تقریر ہوئی تے وزارت عظمیٰ تو لایا گیا تھلے جویں شیطان جنت چوں کڈیا گیا سی، تھلے لایا گیا وزارت عظمیٰ تو تے جناب یورپی یونین نال بھی تعلقات ختم، سارے نال تعلقات ختم۔ تے میں کہا اگر جے حضور دی عزت دے مسئلے یورپی یونین کی تقریر سی تے جدوں اقتدار تو تھلے لایا گیا سی ایک جہاز بھر لیندا ڈبو انہاں دا اسد عمر دا سارے دا انہاں نال شودے نال تے انہاں نہ بنتی، انہاں دا جہاز بھر کے ایک اقوام متحدہ پھر جا کے تقریر کر لیندا بھئی انہاں نے میرے اقتدار چوں کڈ لیا۔ میں کہا جدوں عزت رسول دا مسئلہ آیا ادو اقوام متحدہ تقریر تے جدوں اپنے اقتدار دا مسئلہ آیا تے فوجی چھاونیاں تے بھی چڑھ گئے ادھر وڑے میں لین گئے سن۔ بھائی عزت رسول دا مسئلہ سی تے اقوام متحدہ تقریر تے عزت عمران دا مسئلہ آیا تے ہر شاہ تم دیتی۔ میں کہا نا ساڑھے کو پوچھتے ہو اسی تے کہنے ہیں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر